ایک زمانے میں ایک پراسرار اور خوبصورت ملک تھا جس کا نام تھا پرستان، پریوں کی سرزمین، جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں بادلوں کو چھوتی تھیں، دریاؤں کا پانی چاندنی کی طرح چمکتا تھا، اور ہوا میں ہلکے ہلکے گیت گونجتے رہتے تھے۔ اس ملک کی رانی تھی ندا، ایک ایسی ملکہ جس کی آواز سن کر پرندے بھی خاموش ہو جاتے تھے تاکہ اس کی بات سن سکیں۔ مگر اس کی سب سے بڑی شان اس کی تنہائی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، محل کے سب سے اونچے مینار میں، جہاں سے پورا پرستان نظر آتا تھا۔ کوئی شہزادہ، کوئی بادشاہ زادہ، کوئی جنگجو، کوئی بھی اس کے دل کے قریب نہ آ سکا۔ پرستان کے لوگ حیران تھے۔ وہ کہتے، رانی ندا کیوں اکیلی ہے؟ کیا اس کے دل میں کوئی پرانی زخم ہے؟ پھر وہ پریوں کی طرح ہے جو محبت کرتی ہیں تو بس ایک بار، اور پھر کبھی نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ندا کے والد، پرانے بادشاہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی، بیٹی، پرستان تمہارا ہے، اسے کبھی کسی کے ہاتھ نہ دینا، نہ شادی کرنا، نہ کوئی ساتھی رکھنا۔ یہ ملک پریوں کی طرح پاک رہے گا، نہ اقتدار بانٹا جائے گا، نہ دل۔ ندا نے وعدہ کیا تھا۔ اس دن سے اس نے محل کے دروازے مردوں کے لیے بند کر دیے۔ صرف پری نما لڑکیاں اور عورتیں اس کے قریب آ سکتی تھیں۔ ایک رات، جب چاند پورا تھا اور آسمان پر ستارے رقص کر رہے تھے، پرستان کے جنگلوں سے ایک آواز آئی، ایک گہری، اداس سی آواز۔ ندا مینار پر کھڑی تھی۔ اس نے دیکھا تو ایک جوان جنگجو، زخمی حالت میں، ایک سفید گھوڑے پر سوار، محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا نام تھا فراز، ایک ایسا مسافر جو دور دور کے ملکوں سے آیا تھا، جہاں پریوں کی کہانیاں بھی افسانہ سمجھی جاتی تھیں۔ طوفان تھا، بارش تیز تھی، فراز گر پڑا۔ ندا نے حکم دیا کہ اسے اندر لایا جائے۔ پہلی بار کسی مرد نے پرستان کے محل میں قدم رکھا تھا۔ ندا نے خود اس کی مرہم پٹی کی۔ فراز نے آنکھیں کھولیں تو پہلا جملہ یوں کہا، تم واقعی ہو؟ میں نے سوچا تھا پرستان کی رانی صرف کہانیوں میں ہوتی ہے۔ ندا نے مسکرا کر کہا، کہانیاں بھی سچ ہوتی ہیں، جب تک کوئی انہیں جیتا نہ ہو۔ تم کون ہو؟ فراز نے بتایا، میں ایک ایسا آدمی ہوں جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ میرا گھر جل گیا، میری فوج ہار گئی، اب بس ایک چیز بچی ہے، میری تلوار اور میرا دل۔ مگر میں یہاں اقتدار نہیں مانگنے آیا، بس ایک رات کی پناہ چاہتا ہوں، کل صبح چلا جاؤں گا۔ ندا نے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے زندگی سے؟ فراز نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، ایک ایسی جگہ جہاں میرا دل تنہا نہ رہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ تنہائی بھی ایک تحفہ ہو سکتی ہے۔ تمہیں کیوں معلوم ہے؟ ندا خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اسے لگا کہ کوئی اس کی تنہائی کو سمجھتا ہے۔ اگلے دن فراز جانے لگا، دروازے پر رک کر مڑا اور بولا، رانی ندا، پرستان خوبصورت ہے، مگر اس کی سب سے خوبصورت چیز تمہاری آواز ہے۔ اگر کبھی تمہاری تنہائی بوجھ بن جائے تو یاد رکھنا، محبت اقتدار نہیں مانگتی، وہ بس ایک جگہ مانگتی ہے، دل میں۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ندا نے کبھی شادی نہیں کی، مگر اب وہ راتوں کو مینار پر بیٹھ کر گاتی تھی، ایسی آواز میں جو دور دور کے جنگلوں تک پہنچ جاتی تھی۔ پرستان کے لوگ کہتے، رانی ندا اب تنہا نہیں رہتی، ان کی آواز ان کا ساتھی ہے۔ کچھ کہانیاں کہتی ہیں کہ فراز کبھی کبھار پرستان کی سرحد پر آتا ہے، سفید گھوڑے پر، اور ندا کی آواز سن کر مسکراتا ہے۔ وہ دونوں کبھی ملے نہیں دوبارہ، مگر ان کی محبت ایسی تھی جو نام نہ لی جا سکے، بس محسوس کی جا سکے۔ پرستان میں آج بھی ایک کہاوت ہے، سب سے خوبصورت رانی وہی ہوتی ہے جو اکیلی رہ کر بھی مکمل ہو، کیونکہ اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورا ملک اس میں سما جاتا ہے۔